صلی اللہ رسول الکریم بعد میں تمام ان دوستوں کا، اپنے چاہنے والوں کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں جنہوں نے اس بیماری کی شدت میں عیادت بھی کی اور دعا بھی کی۔ اللہ آپ لوگوں کو، ان تمام دوستوں کو، ماؤں بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اور آپ کو سب کو سلامتی نصیب فرمائے۔ تو یہ جو کلام پڑھا گیا ہے اس میں بس دو چیزیں اس کا خلاصہ ہے۔ ایک تو غیر اللہ سے دل کی حفاظت کرو، کسی غیر اللہ پر دل نہ جانے دو، اللہ کی ذات کافی ہے۔ علیہ اللہ کافی نابدا، اللہ کافی ہے۔ محبوب بنانے کے لیے، معشوق بنانے کے لیے، مطلوب بنانے کے لیے، مقصود بنانے کے لیے، جتنے بھی منزلیں ہیں ہر منزل بنانے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اگر دل غیر اللہ میں نہ الجھاؤ، کوئی بھی غیر اللہ دل میں آنے ہی نہ دو، دل کی بہت حفاظت کرو، یاد رکھو۔ اور دوسرا، خون تمنا کرنا سیکھو۔ دل کی حفاظت سے کیا ہوگا کہ مولا دل میں آئیں گے۔ دیکھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے دنیا میں دو ہی چیزیں، یا اللہ ہے یا غیر اللہ ہے۔ تو جب غیر اللہ نہ ہو تو پھر اللہ ہے، جب غیر اللہ ہو تو پھر اللہ نہیں ہے۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ جی زور کی نماز اس کے دل میں ہے، زبان سے کہا ہے زور کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں نیت کی کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا نا تو اللہ ہی کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تو اللہ کے لیے، کیونکہ دنیا میں دو ہی چیزیں، یا اللہ ہے یا غیر اللہ۔ اور دوسرا خون تمنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ نفس کوئی خواہش کرے اس کی تمنا کا خون کرو، اور اس کی خون کرنے پر ملے گا کیا؟ خود اللہ کی ذات ملے گی۔ خون بہا جو ہے نا، خون بہا اللہ کی ذات ہوگی۔ اس لیے خون تمنا اور غیر اللہ سے دل میں نہ آنے دینا۔ اس لیے پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت کی تھی شیخ سعدی کو، تو 2 نصیحتیں کی تھی کہ دل آرامے کہ دل را درو بند۔ دل کا آرام یہ ہے کہ دل کا دروازہ بند کر دو اللہ کے لیے۔ دل آرامے، دل کا آرام کیا؟ دل را درو بند، اس کا در بند کر دو۔ دیگر چشم از ہما عالم فرو بند، دوسرا پورے عالم سے اپنی آنکھ بند کر لو، اللہ کافی ہے۔ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ اس سے کچھ نہیں ہونا۔ وہ تو بھی ملے گا جو فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ فیصلہ کب ہو چکا ہے؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے۔ لہٰذا اس پر عبث کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کرو گے وہی چیز حلال طریقے پر مل جائے گی۔ اگر ناجائز اور حرام کوشش کرو گے اللہ بھی ہاتھ سے جائیں گے، چیز بھی نہیں ملنی۔ یہ سے دل آرام ہے کہ دل را درو بند، دیگر چشم از ہما عالم فرو بند، آنکھ بند رکھو۔ کبھی کسی کی ظاہری نعمتوں پر دل کو نہ جلاؤ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کسی کو کوئی کچھ دے دیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ عنہ زمانے میں جب انگریز کا یہاں بڑا طوطی بولتا تھا تو مسلمانوں کے دل چھوٹے ہوتے تھے ان کو دیکھ کر کہ یار ان کافروں کی پوری دنیا میں حکومت ہے اور آپ مسلمان۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجمع میں بھئی کسی کو ظاہر دے دیا، کسی کو باطن دے دیا، تو تم بھی غریب نہیں ہو، دولت تمہارے پاس بھی ہے، دولت ان کے پاس بھی ہے، ان کی قابل زوال ہے، تمہاری لازوال ہے۔ اب انگریز کہاں رہ گئے؟ چھوٹے سے ملک میں رہتے ہیں، ہر جگہ آزاد ملک ہے، افریقہ امریکہ ہر جگہ آزادی۔
ہیں؟ لیکن ہمیں جو ایمان کی دولت ہے یہ لازوال ہے، اور ان کی قابل زوال ہو گئی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جس کی حکومت میں سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہو، پھر وہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہاں سورج ہی نہیں نکلتا، سورج ہی نہیں نکلتا۔ ہمارے دوست جو ہے وہ کہنے لگے کہ اس کا ہندوستان سے بیٹا آیا انگلینڈ میں کہ جی والدین آئے، تو بیٹے نے کہا ابا سیر پہ لے جانا ہے تم بڈھا بڈھی کو، اور جس دن سیر کا اسی دن بارش، اس دن بارش، سورج ہی نہ نکلے۔ تو اس نے بیٹے کو بٹھایا، بیٹا دیکھ ہماری ٹکٹیں ہندوستان کی کرا دے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ پورے سال میں 365 جو دن ہیں ان میں 360 دن سورج نہیں نکلنا، صرف 5 دن نکلنا ہے، بھی تم ہی دنیا میں رہتے ہو۔ اس لیے بھائی ہمیں واپس بھیج دیں، میں کوئی سیر نہیں کرنی، کوئی جس دن سیر کرنی اسی دن بارش، جس دن سیر کی اس دن بارش۔ یہ ہے دل آرامے کہ دل را دروبند، دیگر چشم ز ہمہ عالم فروبند۔ اللہ حافظ دے مجھے بھی آپ سب کا۔